کرب و بلا کے دشت میں بے آسرا آل نبی مارے گئے، انصار سب زخمی ہوا ابن علی، مونس نہیں، یاور نہیں، غازی نہیں، اکبر نہیں، بکھرے پڑے ہیں جا بجا، لاشیں کہیں اور سر کہیں، ماتم کرو گیا شوقیر کا پرس کمائی سیدہ، ماتم کرو اہل عزا، پرسا بھرے گھر کا ہے یہ جو کربلا میں لٹ گیا۔ حسین 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 حسین، سب مل کے آزادہ کو زہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات۔ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اخرجنی من ظلمات الوہم واکرمنی بنور الفہم، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پر محمد وآل محمد۔ صلوات۔ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات۔ بر محمد و آل محمد۔ صلوات۔ بار دیگر نعرہ صلوات۔ شہید کوفہ بصد
احترام لاکھوں سلام شہید کوفہ بصد احترام لاکھوں سلام شہادتوں کے معلیٰ مقام لاکھوں سلام شہادتوں کے معلیٰ مقام لاکھوں سلام تو انتخاب امامت نیابتوں کا امین تو انتخاب امامت نیابتوں کا امین تو اعتماد شہ تشنکام لاکھوں سلام شہید کوفہ انہیں نہ آب میسر انہیں ملا نہ پیا انہیں نہ آب میسر انہیں ملا نہ پیا چھلک کے رہ گیا ہاتھوں پہ جام لاکھوں سلام کرو سلام کہا جب امیر کوفہ نے کرو سلام کہا جب امیر کوفہ نے کہا حسین پہ میرا سلام لاکھوں سلام کہا حسین پہ میرا سلام لاکھوں سلام کشاں کشاں جسے لاتے ہیں کس کا لاشا ہے دیار کوفہ میں ہے اژدہام لاکھوں سلام شہید کوفہ بصد احترام لاکھوں
سلام. درود بر محمد و آل محمد. بر محمد و آل محمد صلوات. چین دنیا میں ملے، راحت عقبا مل جائے، چین دنیا میں ملے، راحت عقبا مل جائے، شدت درد ملے، غم کا سلیقہ مل جائے، کاسائے دل لیے بیٹھے ہیں در دولت پر، کاسائے دل لیے بیٹھے ہیں در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے، شدت درد ملے. صلوات پڑھیے گا. بس اب تو جلد ظہور امام ہو جائے، بس اب تو جلد ظہور امام ہو جائے، یہ روز کا قصہ تمام ہو جائے، نہ جانے مانگ لوں کیا کیا امام مہدی سے، نہ جانے مانگ لوں کیا کیا امام مہدی سے، جو ایک
لمحہ میرے گھر قیام ہو جائے، نہ کوئی تخت چھینے اور کبھی نہ رسوا ہو، نہ کوئی تخت چھینے اور کبھی نہ رسوا ہو، جو بادشاہ علی کا غلام ہو جائے۔ یہ کہہ کے گر پڑا حر شاہ دین کے قدموں پر، میرا بھی کربلا والوں میں نام ہو جائے۔ یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ صلوات پڑھیے۔ صلوات محمد وعلیہ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ مومنین کرام، ایک سورہ فاتحہ مرحومہ رضا فاطمہ کے لیے اور اس ماں بارگاہ کے بانی حاجی محمد موسیٰ علامہ ہاشم رضا صاحب اور جملہ ارواح مومنین اور مومنات کے لیے پڑھ دیجیے۔ اور مومنین، اور ایک درخواست ہمارے بہت ہی عزیز دوست محمود تاجری، جن کا آج اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے کراچی میں، ان کے صحت کے لیے اور تمام مومنین اور مومنات کی صحت و تندرستی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھ دیجیے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ سلام کے چند شعر چند منٹ میں قبلہ جی۔ باقی رہا ہے کون جہاں میں فنا کے بعد، باقی رہا ہے کون جہاں میں فنا کے بعد، زندہ مگر حسین ہے قتل جفا کے بعد، آقا ہے وہ ہمارا ہم اس کے غلام ہیں، اور قبضہ ہے کائنات پہ
جس کا خدا کے بعد ہے مرقد حسین تمنا آخری، اور جنت بھی گر ملے تو نہ لے کربلا کے بعد۔ نصرت کو آ رہے ہیں ملک چھوڑ کر فلک، پایا شرف حسین نے یہ انبیاء کے بعد۔ پردے کی آیتوں کی یہ تفسیر دیکھیے، بالوں سے منہ چھپائے حرم ہے ردا کے بعد۔ اصغر کو لے کے ہاتھوں پہ چلائے شاہدی، ارے باقی نہیں ہے اب کوئی اس محل آقا کے بعد۔ باقی رہا ہے کون؟ درود بر محمد۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیہ العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم۔ ایک صلوات پڑھ دینا۔ قابل قدر عزاداران سرکار سید الشہداء اور ماتمداران سبط رسول الثقلین، بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام، اور خصوصاً بتائید معصوم عالم بنت رسول حضرت بطول جناب فاطمۃ الزہرا سلام علیہا، امام بارگاہ مسجد علی بن ابی طالب علیہ السلام وادی الکبیر مسقط میں مرحوم فیاض موسیٰ العبداللطیف صاحب کے فرزند جناب لطیف فیاض موسیٰ کی جانب سے اور تمام انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے ماہ محرم کے اس عشر اول کو خطاب کرتے ہوئے آج محرم کی پہلی کی مناسبت سے یہ دوسری تقریر ہے، جس میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل کی جن 2 آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان آیتوں کے ذیل میں کل سے جو سلسلہ گفتگو شروع ہوا ہے، اس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی کہ اس عشر اول کو انسان اور عرفان امام، انسان و معرفت امام کے عنوان سے خطاب کرنا مقصود ہے،
چنانچہ اسی عنوان و اسی موضوع کے تحت گفتگو کرنے کے لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی جن 2 آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ان 2 آیتوں میں پہلی آیت وہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے انسان کو خود اس کی اہمیت سے آگاہ کیا. آیت کے ذریعے ذہن انسانی کو بیدار کیا گیا، انسان کو خود اس کی حیثیت کی جانب متوجہ کیا گیا اور پیغام دیا گیا کہ پہلے انسان اپنی اہمیت کو سمجھے. اللہ نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے انسان کو جو سہولتیں عطا کی ہیں، اللہ نے انسان کو جو فوقیت و برتری عطا کی ہے، پہلے انسان اس کے اوپر غور کرے. اور یہ تمام تر انسان کو جو اس کی فضیلتوں اور اس کی نعمتوں اور اس کی اہمیت کی جانب متوجہ کیا گیا، یہ صرف و صرف اس مقصد کے تحت کیا گیا کہ انسان جب اپنے آپ کو سمجھ لے، اپنے آپ کو پہچان لے، تو وہ اپنے ذہن میں اس بات کو محفوظ رکھے کہ ایک نہ ایک دن قیامت کے میدان میں، محشر کے میدان میں اللہ اس انسان کو طلب کرے گا. اور جب یہ انسان میدان قیامت میں بلایا جائے گا، تو میں نے کل کی تقریر میں بھی عرض کیا تھا کہ زمین و جائیداد کے ساتھ انسان کو نہیں بلایا جائے گا، باغ و باغات کے ساتھ انسان کو نہیں بلایا جائے گا. قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہر انسان اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. دیکھیے قرآن میں معرفت امام کے لیے، عرفان امام کے لیے کیا آسان طریقہ ہمارے لیے پیش کیا گیا کہ اگر ہم بہت زیادہ مطالعہ نہیں کر سکتے، اگر کتابوں پر ہماری نظر نہیں ہے، اگر واقعات سے ہم واقف نہیں ہیں، تو کم سے کم ہم اپنی ذات کو دیکھیں، ہم اپنے آئینہ حیات کو دیکھیں، ہم اپنی زندگی پر غور کریں. اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہم ان نعمتوں پر غور کریں اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں اور امام برحق کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب اللہ نے ہم کو اتنا بااختیار بنایا ہے، جب اللہ نے ہم کو اتنی عزتیں عطا کی ہیں، جب اللہ نے ہم کو اتنی سہولتیں عطا کی ہیں، تو پھر وہ امام جس کو اللہ نے کائنات کے لیے، ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے، اس امام کا کیا رتبہ ہوگا، اس امام کا کیا مرتبہ ہوگا. یعنی یہ سارا اہتمام معرفت امام کے لیے ہے، یہ سارا انتظام عرفان امام کے لیے ہے کہ انسان اول اپنی کتاب ذات کو پڑھے، اول انسان اپنے آئینہ حیات کے اوپر غور کرے، تو پھر عرفان امام کی راہیں اور عرفان امام کا راستہ بہت آسان ہو جائے گا. اب انسان جب اپنی فضیلتوں پر غور کرے تو اس آیت کے ذریعے خداوند عالم نے جو انسان کی فضیلتیں اور انسان کو جو اللہ نے نعمتیں اور انسان کو جو اللہ نے سہولتیں عطا کی ہیں ان کا بیان ہوا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کہ ہم نے اولاد آدم کو بے پناہ عزت عطا کی. اور جو پہلی عزت عطا کی اعلان ہوا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے اس انسان کے لیے خشکیوں میں بھی اور ہم نے اس انسان کے لیے سمندروں میں بھی سواریوں کا انتظام کیا. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اب آیت کے اس فقرے کے لیے، آیت کے اس حصے کے لیے مفسرین نے جو تفسیر کی ہے وہ تفسیر یہ ہے کہ یہاں حملناہم فی البر والبحر سے مراد یہ ہے کہ انسان سفر کے دوران جن سواریوں کا استعمال کرتا تھا یا جن سواریوں کو ذریعہ بناتا تھا، اللہ نے انسان کو یہ سہولت عطا کی کہ ان سواریوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. مسخر کا مطلب یہ ہے کہ خالق اللہ ہے، اختیار انسان کو دے دیا، مالک اللہ ہے، مگر ان سواریوں کا اختیار اور انتظام انسان کے حوالے کیا. چنانچہ جب ہم آپ سفر کرتے ہیں تو دعائے سفر کا جو پہلا فقرہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا ھذا. پہلا فقرہ ہی یہ ہوتا ہے کہ بے نیاز ہے وہ خدا جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کیا ہے. سخر لنا ھذا، یہ مسخر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسخر کا مطلب یہ ہے کہ وہ سواری جسے ہم ذریعہ سفر بناتے ہیں، وہ سواری جس پہ ہم سفر کے لیے سوار ہو کے ایک مقام سے دوسری مقام پہ منتقل ہوتے ہیں، تو سخر لنا ھذا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اختیار اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا. حالانکہ وہ حیوان، وہ سواری بھی اللہ کی مخلوق ہے،
وہ جانور جن کو ذریعہ سفر بنایا جاتا تھا ان کا خالق بھی اللہ ہے، مگر اللہ نے انسان کو اتنی عزت عطا کی کہ اپنی بنائی ہوئی مخلوق کو، حیوانوں کو انسانوں کے لیے مسخر کیا۔ مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان جدھر اشارہ کرے گا ادھر یہ سواری بڑھے گی، جب انسان کہے گا تو یہ رک جائے گی، جب انسان کہے گا تو یہ سواری مڑ جائے گی۔ عزیزو، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ توجہ طلب بات ہے کہ بھئی سواریاں جو ہمارے لیے مسخر کی گئیں، یہ سواریوں کا جو اختیار ہمیں دیا گیا، جو یہ حیوانات کے اوپر ہم کو حق تصرف دیا گیا، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ تو یہ انسان کے عزت دار ہونے کی دلیل ہے، یہ انسان کے اشرف مخلوقات ہونے کی دلیل ہے، یہ انسان کے صاحب اختیار ہونے کی دلیل ہے۔ اب اس منزل پر رک کے انسان سمجھے کہ جب انسان کا یہ اختیار ہے تو پھر امام کا کیا اختیار ہوگا؟ جب انسان کی حیثیت ہے تو پھر امام کی کیا عظمت ہوگی؟ بھائی سواریوں کا ہمارے اشارے پر چلنا، سواریوں کا ہمارے اشارے پر رکنا، سواریوں کا ہمارے اشاروں پر مڑنا، یہ ہمارے انسان ہونے کی دلیل ہے، یہ ہمارے اشرف مخلوقات ہونے کی دلیل ہے۔ تو اگر سواریاں ہماری اطاعت کریں، اگر سواریاں ہمارے اشارے پر چلیں تو یہ ہمارے اشرف مخلوقات ہونے کی دلیل ہے، یہ ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ تو اب اگر چاند نبی کے کہنے سے دو ٹکڑے ہو جائے، اگر سورج مولا علی کے کہنے سے مغرب سے پلٹتا نظر آئے، اگر ستارہ مولا علی کی ڈیوڑھی پر اترتا نظر آئے، اگر مردہ مولا علی کی ٹھوکر سے زندہ ہوتا نظر آئے، تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ بھائی توجہ فرمائیے، نتیجہ نکالیے، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ معجزات آل محمد کس بات کی دلیل ہے؟ سورج کا پلٹنا کس بات کی دلیل ہے؟ ڈیوڑھی پر ستارے کا اترنا کس بات کی دلیل ہے؟ مولا علی کی ٹھوکر سے مردے کا زندہ ہونا کس بات کی دلیل ہے؟ ارے سواریوں کا ہمارے اشارے پر چلنا ہمارے اشرف مخلوقات ہونے کی دلیل ہے، ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے، ہمارے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ تو کائنات کی ایک ایک شے کا آل محمد کی اطاعت کرنا یہ آل محمد کے صاحب معجزات ہونے کی دلیل ہے، یہ آل محمد کے امام ہونے کی دلیل ہے۔ عزیزو، فرق یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو جو عزت دی ہے اسے اختیارات کہتے ہیں، وہ امام کو جو عزت دی ہے اسے معجزات کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی قابل غور بات ہے، بھائی معرفت امام کے لیے کتنا آسان طریقہ قرآن نے سمجھایا ہے کہ ہم کتابیں نہیں پڑھ سکتے، ہم مطالعہ نہیں کر سکتے، ہم روایات نہیں دیکھ سکتے، ہم واقعات پر نظر نہیں دوڑا سکتے، تو کم سے کم اپنے اوپر تو نظر ڈال سکتے ہیں، اپنے اختیارات کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے اوپر جو ہمارے لیے اللہ نے نعمتیں مخصوص کی ہیں ان پہ تو ہم غور کر سکتے ہیں۔ تو ہم سوچیں کہ جب ہدایت لینے والے ایسے ہیں تو ہدایت دینے والا کیسا ہونا چاہیے؟ جب انسان ایسا ہے تو اس انسان کا امام کیسا ہونا چاہیے؟ تو پہلی عزت تو یہ ہے کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کے بعد پھر اعلان ہوا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ بھائی آیت کے اس فقرے کے اوپر بھی غور کیجئے گا کہ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اعلان ہوا کہ ہم نے اس انسان کے لیے رزق طیب کا انتظام کیا، ہم نے اس انسان کو طیب رزق عطا کیا، خالی رزق کا اعلان نہیں ہوا ہے۔ بھائی قرآن کی حکمت پر غور کیجئے، آیت کے لفظ پر غور کیجئے، آیت صرف یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ انسان کو رزق دیا، اعلان ہوا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ کہ ہم نے انسان کے لیے رزق طیب کا انتظام کیا، پاک و پاکیزہ رزق کا انتظام کیا۔ یہ لفظ طیبات کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ لفظ طیبات اس لیے استعمال کیا گیا کہ رزق سب کو اللہ عطا کرتا ہے، واللہ خیر الرازقین، اسی کی ذات ہے، رزق اسی کی جانب سے ملتا ہے، ہر مخلوق کو اللہ رزق دیتا ہے۔ لیکن اب چونکہ یہاں بات انسان کی تھی اور انسان کو اللہ نے صاحب عزت بنایا ہے، انسان کو اللہ نے اشرف مخلوقات بنایا ہے، لہٰذا یہاں عام رزق کا اعلان نہیں ہوا، یہاں پاک رزق کا اعلان ہوا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور ہمارے آپ یہاں کے اوپر عام رزق کا اعلان نہیں ہوا ہے، رزق طیب کا اعلان ہوا ہے، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ کہ ہم نے اس انسان کو پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا۔ یہ بھی انسان کی عزت کے لیے، انسان چونکہ اشرف مخلوقات ہے لہذا عام رزق نہیں،
ورزقناہم من الطیبات کہ ہم نے پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، اور پھر خالی رزق طیب عطا نہیں کیا، اس رزق طیب کے لیے ورزقناہم من الطیبات کے لیے ہمارے آپ کے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس آیت کے اس فقرے کے لیے کہ اللہ نے انسان کو ایک تو یہ عزت عطا کی کہ اسے رزق طیب عطا کیا، رزق پاکیزہ عطا کیا، اور پھر امام معصوم فرماتے ہیں کہ اور استعمال رزق میں بھی انسان کو ایک خاص عزت عطا کی ہے۔ بہت قابل غور بات ہے، استعمال رزق میں بھی انسان کو ایک خاص عزت عطا کی۔ امام فرماتے ہیں وہ خاص عزت یہ عطا کی کہ ہر مخلوق کو اللہ ہی رزق دیتا ہے، جانوروں کا رازق بھی اللہ ہے، حیوانوں کا رازق بھی اللہ ہے، درندوں کو رزق دینے والا بھی اللہ ہے، اور انسانوں کو رزق دینے والا بھی اللہ ہے، مگر اللہ نے ایک تو انسان کو رزق طیب عطا کیا، اور دوسرے استعمال رزق کے لیے یہ انتظام کیا کہ جو بھی حیوان استعمال رزق کرتا ہے، جو بھی جانور استعمال رزق کرتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں کھانا کھانا، تو آپ مشاہدہ کر کے دیکھیے، امام فرماتے ہیں کہ انسان کے علاوہ جتنے بھی حیوان ہیں جب وہ استعمال رزق کرتے ہیں، جب وہ کھانا کھاتے ہیں، تو انہیں کھانا کھانے کے لیے اپنے لبوں کو غذا تک لے جانا پڑتا ہے، انہیں اپنا سر رزق کے سامنے جھکانا پڑتا ہے۔ امام فرماتے ہیں مگر اللہ نے انسان کی عزت کے لیے انتظام کیا کہ وہ سر انسانی جو رازق کے سامنے جھکتا ہے وہ رزق کے سامنے بھی نہ جھکنے پائے، وہ سر جو خدا کے سامنے جھکتا ہے وہ غذا کے سامنے نہ جھکنے پائے۔ تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کے لیے یہ انتظام کیا کہ انسان کو ایسے ہاتھ عطا کیے کہ انسان جانوروں کی طرح سے اپنے لبوں کو غذا تک نہ پہنچائے، جانوروں کی طرح سے رزق کے سامنے سر نہ جھکائے، بلکہ ہاتھوں کا وسیلہ بنائے، اور ہاتھوں کے وسیلے کے ذریعے سے لقمے کو اٹھائے اور لقمے کو دہن تک پہنچائے۔ امام نے فرمایا کہ انسان کی عزت کے لیے، بہت غور سے سنیے گا، اللہ نے انسان کو ایسے ہاتھ عطا کیے کہ انسان جانوروں کی طرح سے استعمال رزق نہ کرے، بلکہ ہاتھوں کے وسیلے سے رزق کو استعمال کرے۔ انسان کو ایسے ہاتھ دیے کہ جو دہن اور غذا کے بیچ میں وسیلہ بن جائیں تاکہ انسان کی عزت میں اضافہ ہو جائے۔ لیجئے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ جو بغیر وسیلے کے رزق تک جائے اسے حیوان کہتے ہیں، جو وسیلہ بنائے اسے انسان کہتے ہیں۔ بھائی وسیلہ بنانا شیعہ ہونے کی پہچان نہیں ہے، وسیلہ بنانا انسان ہونے کی پہچان ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہ ہاتھ، امام فرما رہے ہیں کہ جو ہاتھ دیے ہیں، یہ جو ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ہاتھ سے لقمہ توڑتے ہیں اور لقمہ اٹھانے کے بعد اپنے دہن کے حوالے کرتے ہیں، تو فرمایا یہ ہاتھ اس لیے دیے کہ اس کے وسیلے سے کھانا کھانا، اس کے وسیلے سے اس کو دہن تک پہنچانا انسان کی عزت کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کا مطلب وسیلہ عزت انسانی میں اضافے کا سبب ہے، اسی لیے اللہ نے صرف رزق میں وسیلہ قرار نہیں دیا۔ اعلان ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی وسیلہ اختیار کرو۔ یہ جو قانون بنایا گیا کہ اپنے و بندوں کے بیچ، عابد و معبود کے بیچ، رازق و مرزوق کے بیچ، خالق و مخلوق کے بیچ، لامحدود و محدود کے بیچ، واجب الوجود و ممکن الوجود کے بیچ مولا علی کو وسیلہ بنایا گیا۔ تو یہ مولا علی کا وسیلہ ہونا، بہت جملہ سنیے گا غور سے، یہ مولا علی کے وسیلے سے مدد مانگنا، یہ یا علی مدد کہنا، یہ مولا علی کو دعاؤں کے لیے وسیلہ قرار دینا، یہ صرف مولا علی کے وسیلہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ صرف مولا علی کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ مدد مانگنے والے کے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ فرمائیے گا یہ یا علی مدد، اہل بیت کے وسیلے سے دعا مانگنا، نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا، مولا علی کے وسیلے سے مدد مانگنا، تو یہ جو مولا علی وسیلہ ہیں، جو اہل بیت وسیلہ ہیں، تو یہ صرف ان کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ مدد مانگنے والے کے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔
بھائی ہمارا مولا علی کو پکارنا اور مولا علی کا ہماری مدد کرنا یہ صرف ان کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ بھئی غور سے سنیے گا، بھئی گفتگو کو اسی کے ذریعے اختتام تک پہنچانا ہے۔ یہ ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ بھئی یا علی مدد کہنے سے اور مولا علی جب ہماری مدد کریں تو اس سے ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ صرف مددگار ثابت نہیں ہوتے، جب وہ ہماری مدد کریں تو ہم عزت دار بھی ثابت ہوتے ہیں۔ آپ پوچھئے دلیل کیا ہے، تو دلیل یہ ہے کہ ایک فقیر سے ملنے کوئی رئیس آ جائے، یہ فقیر کی عزت کے اضافے کا سبب ہے۔ ایک جاہل سے ملنے کوئی عالم دین آ جائیں، یہ جاہل کی عزت میں اضافے کا سبب ہے۔ بھئی ایک فقیر سے ملنے کوئی رئیس آ گیا تو یہ فقیر کی عزت کے اضافے کا سبب بن گیا۔ ایک جاہل سے ملنے کے لیے کوئی عالم آ گئے تو یہ جاہل کی عزت کے اضافے کا سبب بنا۔ تو ہم پکاریں اور علی آئیں، ہم پکاریں اور علی آئیں، ہم گریں اور علی اٹھائیں، ہم مریں اور علی جلائیں، یہ صرف علی کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں ہے، ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ یہ صرف ہمارے مولا علی کے مددگار ہونے کی دلیل نہیں، ہمارے عزت دار ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھیں امام ایسا ہونا چاہیے جسے مدد کا وسیلہ نہ بنے، جس کی مدد کرے اس کی عزت میں اضافہ بھی ہو جائے۔ ہمارے یہاں بھائی امام ایسا ہونا چاہیے، اسی لیے مولا علی کے ذریعے اللہ نے تمام انبیاء کی مدد کی۔ ہمارے علماء نے کتابوں میں اس حدیث کو بہت تحقیق کے ساتھ اور سند کے ساتھ درج کیا ہے کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ ہر نبی کی مدد میں نے کی ہے مخفی طور سے، اور آخری نبی کی مدد میں نے کی ہے ظاہر ہو کے۔ خود مولا علی کی حدیث موجود ہے، معتبر حدیث ہے۔ مولا علی فرمانے جناب آدم سے جناب نوح تک، اور جناب نوح سے جناب ابراہیم تک، اور جناب ابراہیم سے موسیٰ تک، اور موسیٰ سے عیسیٰ تک، فرمایا سارے نبیوں کی مدد میں نے کی ہے چھپ کے، اور آخری نبی کی مدد کی ہے کھل کے ظاہر ہو کے۔ اب جب آخری نبی کی مولا کائنات نے کھل کے مدد کی تو وہ پہلی نصرت، وہ پہلی مدد جو مولا کائنات نے نبی کی ظاہر ہو کے کی ہے، اس مدد کے واقعے کو شب ہجرت کہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا بھائی، شب ہجرت میں مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کی ظاہر ہو کے نصرت کی، شب ہجرت کہتے ہیں۔ شب ہجرت کا واقعہ یہ ہے کہ جب کفار نے پیغمبر اسلام کے قتل کا انتظام کیا اور پیغمبر اسلام کو خدا نے ہجرت کا حکم دیا، تو پیغمبر اسلام نے مولا کائنات سے فرمایا کہ یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیے تو میری جان بچ جائے گی۔ مولا علی نے پوچھا یا نبی اللہ میں سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا ہاں آپ سو جائیں تو میری جان بچ جائے گی، آپ سو جائیں تو میری جان بچ جائے گی۔ بھئی یہ جملہ غور سے سنیے گا، نبی مولا علی سے کہہ رہے اے علی آپ سو جائیں تو میری جان بچ جائے گی۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے مولا علی تو نجف میں سو رہے ہیں، آپ کو کیسے بچائیں گے؟ آپ کے مولا علی تو نجف میں سو رہے ہیں، آپ کو کیسے بچائیں گے؟ بھائی میں عرض کرتا ہوں جیسے سو کے نبی کو بچایا تھا ویسا ہی بچائیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور فرمایا آپ سو جائیں تو میری جان بچ جائے گی۔ اب مولا کائنات شب ہجرت بستر رسول پر سوئے، شیعہ علماء کے ساتھ غیر شیعہ علماء نے بھی اس واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور ایک خاص بات یہ لکھی ہے کہ اللہ نے آسمان پر ملائکہ سے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، اور کیا تم میں سے کوئی ہے جو اپنی زندگی اپنے بھائی پر نثار کر دے؟ ملائکہ سے اللہ نے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی ہے جو اپنی حیات اپنے بھائی کو دے دے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ پالنے والے کسی کی زندگی بڑھانے کے لیے تجھے زندگی گھٹانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ دیکھو ایک تمہاری منزل ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے اپنی زندگی میں کمی برداشت نہیں کر سکتے، اور زمین پر دیکھو ایک بھائی اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے تلواروں کے سائے میں سو رہا ہے۔ اور پھر آسمان سے جبریل و میکائیل نام کے دو فرشتے نازل ہوئے، اور جبریل مولا علی کے سرہانے کھڑے ہو گئے، اور میکائیل مولا کائنات کے پائنتی کھڑے ہو گئے۔ علماء نے لکھا رات بھر مولا علی سوتے رہے، اور جبریل و میکائیل یہ قصیدہ پڑھتے رہے کہ بخن بخن لگا ابن ابی طالب
مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، من مثلو کا، کون ہے آپ کا جیسا، کون ہے آپ کی مثال؟ بھئی یہ شب ہجرت فرشتوں نے کہا ہے، جبریل نے کہا ہے کہ من مثلو کا، اے علی کون ہے آپ کا جیسا؟ بس توجہ چاہتا ہوں، کون ہے آپ کا جیسا؟ دیکھیں یہ کوئی بہت عجیب بات نہیں ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ کوئی استعجاب و حیرت کی بات نہیں ہے کہ مولا علی کو بے مثال کہا جائے۔ ہم صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اپنے مولا کو بے مثال کہتے ہیں، اپنے مولا کو لاجواب کہتے ہیں، اپنے مولا کو بے نظیر کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کون ہے مولا علی جیسا، کون ہے مولا علی کا جیسا، تو ہم صبح و شام مولا علی کو بے مثال کہتے ہیں۔ تو یہ بات جو جبریل نے شب ہجرت کہی، یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، یہی ہم بھی کہتے ہیں اور یہی جبریل نے کہا۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ تو دیکھیں فرق یہ ہے کہ جب ہم اپنے مولا علی کو بے مثال کہتے ہیں تو یہ مولا علی کے بے مثال ہونے کا اعلان ہے، یہ بے مثال ہونے کی سند نہیں ہے، یہ ہماری محبت ہے، یہ ان کے بے نظیر ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ ہماری عقیدت کا اظہار ہے، ان کے بے عدیل ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ کون ہے مولا علی جیسا، تو ہم نے مولا علی آج تک کوئی قمبر جیسا نہیں دیکھا ہے، ہم نے کوئی ابوذر جیسا نہیں دیکھا ہے، ہم نے کوئی جناب سلمان جیسا نہیں دیکھا ہے، ہم نے کوئی جناب مقداد جیسا نہیں دیکھا ہے، ہم نے کوئی مالک اشتر جیسا نہیں دیکھا ہے، ہم نے کوئی عمار یاسر جیسا نہیں دیکھا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کون ہے ہمارے مولا علی جیسا، تو ہمارا یہ کہنا مولا علی کے بے مثال ہونے کا اعلان ہے، بے مثال ہونے کی سند نہیں ہے، بے مثال ہونے کی دلیل نہیں ہے، بے مثال ہونے کا ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اب تک قمبر جیسا نہیں دیکھا، ابوذر جیسا نہیں دیکھا، لیکن وہ جبریل جو شب ہجرت کہہ رہے ہیں کہ من مثلو کا، اے ابو طالب کے بیٹے کون ہے تمہارا جیسا، تو یہ وہ جبریل کہہ رہے ہیں جنہوں نے آدم جیسے صفی اللہ کو دیکھا، جنہوں نے نوح جیسے نبی اللہ کو دیکھا، جنہوں نے ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو دیکھا، جنہوں نے اسماعیل جیسے ذبیح اللہ کو دیکھا، جنہوں نے لقمان جیسے حکیم کو دیکھا، جنہوں نے یوسف جیسے حسین کو دیکھا، جنہوں نے موسیٰ جیسے کلیم کو دیکھا، جنہوں نے عیسیٰ جیسے مسیح کو دیکھا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ جو مولا علی کو جبریل بے مثال کہہ رہے ہیں، تو جبریل کہہ رہے ہیں، وہ جبریل جنہوں نے جناب آدم کو دیکھا، جنہوں نے نوح کو دیکھا، جنہوں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا، حضرت اسماعیل کو دیکھا، حضرت موسیٰ کو دیکھا، حضرت عیسیٰ کو دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ من مثلو کا، کون ہے آپ کا جیسا؟ بھائی جناب جبریل کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جناب جبریل کی نظر میں نہ آدم مولا علی جیسے ہیں، نہ نوح مولا علی جیسے ہیں، نہ ابراہیم مولا علی جیسے ہیں، نہ موسیٰ مولا علی جیسے ہیں، نہ عیسیٰ مولا علی جیسے ہیں۔ بھائی جبریل کا یہ کہنا اس بات کا اعلان ہے کہ میدان فضیلت میں مولا علی آگے ہیں، حضرت آدم ان کے پیچھے ہیں، مولا علی آگے ہیں، حضرت نوح ان کے پیچھے ہیں، مولا علی آگے ہیں، حضرت ابراہیم ان کے پیچھے ہیں، مولا علی آگے ہیں، حضرت موسیٰ عیسیٰ ان کے پیچھے ہیں۔ بھائی جبریل کا یہ جملہ بتا رہے میدان فضیلت میں علی سب سے آگے ہیں، علی سب سے آگے ہیں، جو آگے ہو اسی کو تو امام کہتے ہیں۔ بھائی جو آگے ہو اسی کو تو امام کہتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں شب ہجرت صرف مولا علی کی شجاعت کا اعلان نہیں ہے، شب ہجرت مولا علی کی امامت کا اعلان ہے۔ بھائی اگر معرفت چاہتے ہیں، اگر عرفان امام چاہتے ہیں تو شب ہجرت کے اندھیرے میں بھی معرفت کا اجالا بکھرا ہے کہ آؤ سمجھو امام کیسا ہونا چاہیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ امام ایسا ہونا چاہیے کہ ملائکہ تک جس پہ فخر کر رہے ہیں کہ من مثلو کا، کون ہے آپ کا جیسا۔ میدان فضیلت میں مولا علی آگے ہیں اور 1,23,999 انبیاء ان کے پیچھے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں میری اس گفتگو سے یہ خیال آئے کہ یہ شاید غلو کی منزل ہو سکتی ہے کہ امام آگے ہیں
اور 1,23,999 انبیاء ان کے پیچھے ہیں. تو عزیزوں یہ غلو نہیں ہے. اگر امام کا نبی سے آگے ہونا غلو ہوتا تو زہرا کا بیٹا پردہ غیبت میں نہ ہوتا اور مریم کا بیٹا چوتھے آسمان پر نہ ہوتا. بھائی اللہ نے ایک انتظام کیا ہے کہ سیدہ کے بیٹے کو پردہ غیبت میں چھپایا ہے اور جناب مریم کے بیٹے کو چوتھے آسمان پر بٹھایا ہے. اور قانون ظہور یہ بنایا ہے کہ جب پردہ غیبت ہٹے گا اور زہرا کا بیٹا ظاہر ہوگا، سیدہ کا بیٹا ظاہر ہوگا، تو آسمان سے مریم کا بیٹا اترے گا. جناب عیسیٰ بھی آئیں گے. تمام روایتوں میں ہے کہ جب آخری امام کا ظہور ہوگا تو حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے. مجھے بتائیے حضرت عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ انجیل سنا چکے کیوں آئیں گے؟ جناب مریم کی عصمت کا ثبوت دے چکے کیوں آئیں گے؟ پرچم توحید لہرا چکے کیوں آئیں گے؟ کار نبوت انجام دے چکے کیوں آئیں گے؟ ارے غدیر میں دین مکمل ہو چکا کیوں آئیں گے؟ بھائی جب امام آئیں گے تو عیسیٰ جیسا نبی کیوں آئے گا؟ جب امام آئیں گے تو پھر نبی کیوں آئیں گے؟ تو آواز آئے گی کہ نبی امام کی معرفت کرانے کے لیے آئیں گے. ہمارے یہاں جناب عیسیٰ امام برحق کو پہچنوانے کے لیے آئیں گے. صلوات بھیجے محمد والے بھائی. دیکھیں معرفت امام، میں عرض کر رہا ہوں یہ جو مرکزی امام بارگاہ ہے مسجد علی ابن ابی طالب وادی الکبیر مسقط میں عشرہ اول ہو رہا ہے. اس کا موضوع سننے والوں کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ انسان اور معرفت امام کے عنوان پہ میں عرض کر رہا ہوں. اور معرفت امام اتنی اہم ہے کہ معرفت امام کے لیے جناب عیسیٰ جیسے نبی کو بھیجا جائے گا. جب امام پردہ غیبت سے نکلیں گے تو حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے اور وہ امام کی معرفت کروائیں گے. وہ لوگوں کو امام کو پہچنوائیں گے کہ پہچانو امام کون ہے. اب ذریعہ کیا ہوگا؟ بس آخری بات ہے. جناب عیسیٰ کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو پہلا طریقہ یہ ہوگا کہ جب وقت نماز آئے گا اور امام عیسیٰ سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے تو عیسیٰ کہیں گے میں تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے آیا ہوں. لیجئے معرفت امام کے لیے حضرت عیسیٰ یہ انتظام کریں گے کہ امام کو آگے کر دیں گے، خود پیچھے ہو جائیں گے. بھائی معرفت امام کے لیے نہ جانے یہ جملہ آپ تک پہنچ پا رہا ہے کہ نہیں. معرفت امام کے لیے عیسیٰ یہ انتظام کریں گے، نبی یہ انتظام کریں گے کہ امام کو آگے کریں گے، خود پیچھے ہو جائیں گے. عیسیٰ امام کو آگے کریں گے، خود پیچھے ہو جائیں گے. مصلی پر امام کو آگے کریں گے، خود پیچھے ہو جائیں گے. ارے عیسیٰ کچھ نیا نہیں کریں گے، جو غدیر میں نبی نے کیا تھا وہی کریں گے. صلوات پڑھ دے محمد. یہ عزیزان گرامی سارا انتظام معرفت امام کے لیے ہوگا کہ امام کو پہچانو. اس لیے کہ قیامت میں نجات کا دار و مدار امام کے اوپر ہوگا، داخلہ جنت کا دار و مدار امام کے اوپر ہوگا، اعمال کی قبولیت کا انحصار امام کے اوپر ہوگا. اسی لیے قرآن سے لے کے احادیث تک معرفت امام کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ پہچانو. اسی دنیا میں طے کرو تم نے دنیا میں بہت عزت کمائی ہے تو محشر میں بھی اگر عزت دار رہنا ہے تو اس کے لیے ایسا امام ڈھونڈو کہ جو روز محشر میں بھی عزت کے اضافے کا سبب بنے، ذلت کا سبب نہ بننے پائے. یہ سارا اہتمام معرفت امام کے لیے کہ امام وہ ہونا چاہیے کہ جس سے وابستگی، جس سے وابستہ ہو جانا اضافہ عزت کا سبب ہو. بھائی معرفت امام کے لیے اگر خالی اسی کو بنیاد بنا لیا جائے کہ امام ایسا ہونا چاہیے جو عزت میں اضافے کا سبب ہو، تو وہ ائمہ جو انسان کی عزت کے اضافے کا سبب بنتے ہیں وہ آل محمد ہی کے گھر میں نظر آتے ہیں. مولا علی کی مدد انسان کی عزت کے اضافے کا سبب بنتی ہے. مولا حسن کی محبت انسان کی عزت کے اضافے کا سبب بنتی ہے. ابھی مولا حسین جن کے غم میں ہم آپ غمزدہ ہیں، مولا حسین جن کی مصیبتوں کے دن ہیں، مولا حسین جن کے اوپر ہم آنسو بہانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ایسا امام کہ جو دنیا میں آیا تو فطرس کی عزت کے اضافے کا سبب بنا کہ فطرس مس ہوا تو یہ کہتا ہوا چلا کہ مم مثلی، کون ہے میرا جیسا، کہ انا عتیق الحسین. پھر واقعات کربلا پر نظر ڈالیے، اصحاب مولا حسین پر نظر ڈالیے. بھئی اصحاب مولا حسین کی وہ منزل ہے کہ خود مولا حسین نے فرمائے کہ جیسے مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے.
میں دیکھیں مولا حسین نے خود اپنے اصحاب کو عزت کی کس منزل پر پہنچایا ہے، کس منزل پر پہنچایا کہ وہ حر جو کل تک حر تھا وہ جب معرفت امام حاصل کر لیتا ہے تو وہ بھی علیہ السلام کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر، کس منزل کے اوپر مولا حسین نے اپنے اصحاب کو پہنچایا۔ یہ اصحاب مولا حسین کی جو عزت ہے، کہ جو اصحاب مولا حسین کا رتبہ ہے کہ وہ علیہ السلام ہیں، یہ مولا حسین کی معرفت کے سبب ہے۔ عزیزان گرامی، مولا حسین نے حر کو علیہ السلام بنا دیا۔ اور پھر آج پہلی محرم کی مناسبت ہے، ماہ محرم کی دوسری محرم کی بھی مناسبت ہے۔ کل چاند رات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مولا عباس و بی بی سکینہ کے مصائب پیش کیے جا سکے۔ آج اس امام بارگاہ، مرکزی امام بارگاہ مسجد علی بن ابی طالب علیہ السلام میں مولا حسین کے دوست کی مصیبتوں پر رویا جاتا ہے، جناب حبیب ابن مظاہر کا ماتم کیا جاتا ہے۔ بھئی کیا عزت عطا کی ہے جناب حبیب ابن مظاہر کو کہ جب مولا حسین نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا تو خالی ان کا نام نہیں لکھا بلکہ رجل فقیہ جیسا لقب دیا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ امام ایسا ہونا چاہیے جو عزت کے اضافے کا سبب بنے۔ بھئی کس منزل کے اوپر جناب حبیب کو پہنچایا کہ انہیں رجل فقیہ کہا ہے۔ مولا حسین نے ایک تو خط لکھ کے بلایا، اللہ اکبر، امام حسین امام معصوم کسی کو طلب کریں، خود مولا حسین کسی کو خط لکھ کے، یہی کیا عزت میں اضافے کا کم سبب ہے۔ مولا حسین نے خط لکھا، نرغہ عادہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، دشمنوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لشکر پر لشکر آتے جا رہے ہیں، دشمنوں کا نرغہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور مولا حسین کی بہنوں کے دل دھڑک رہے ہیں۔ دشمنوں کی کثرت ہے، دوستوں کی قلت ہے، لیکن ایک نوید آنے والی ہے کہ مولا حسین کے بچپن کا دوست آنے والا ہے۔ خود مولا حسین نے جناب حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے، روایت بیان کی جاتی ہے، کتابوں میں روایت تحریر ہے کہ جب مولا حسین کا خط جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس پہنچا تو اس وقت حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہوئے کھانا نوش کر رہے تھے، اور جیسے ہی جناب حبیب ابن مظاہر کے پاس بچپن کے دوست مولا حسین کا خط پہنچا، آپ نے خط کو پڑھا، لکھا تھا حبیب ہم غریب ہو گئے ہیں، حبیب کلمہ پڑھنے والوں نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی ہے، اے حبیب ہمیں خط لکھ کے بلانے والوں نے ہمارے ساتھ دغا کی ہے، حبیب ہمارے ساتھ نبی کی نواسیاں تنہا ہیں، اے حبیب ہمارے پاس دوستوں کی قلت ہے، اے حبیب ہم تمہیں بلا رہے ہیں، ہماری نصرت کے لیے آؤ۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے خط کو پڑھا، ایک ایک جملہ دل کے اوپر خنجر کا کام کر رہا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہنے والا تھا، لیکن جناب حبیب ابن مظاہر نے اپنے اوپر ضبط کیا اور اپنی زوجہ کے امتحان کی خاطر خط کو لپیٹ کے اپنی جیب کے حوالے کیا۔ اس کے بعد آ کے بیٹھے اور کھانے کی طرف متوجہ نہ ہوئے تو زوجہ حبیب نے کہا یہ بتاؤ کہ آخر کھانا کیوں نوش نہیں کر رہے ہو؟ تو حبیب ابن مظاہر نے کہا حبیب سے کیا کھانا کھایا جائے کہ فرزند رسول نرغہ عادہ میں گر گیا ہے، نبی کا نواسا دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ زوجہ حبیب ابن مظاہر نے یہ سنا تو کہا خط کس کا ہے؟ کہا میرے بچپن کے دوست سبط رسول مولا حسین نے خط بھیجا ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مجھے طلب کیا ہے۔ ایک مرتبہ زوجہ حبیب نے حبیب کے چہرے کو دیکھا تو کہا جب مولا حسین نے فرزند رسول نے تمہیں طلب کیا ہے تو دیر کاہے کی کرتے ہو؟ تو حبیب نے امتحان کی خاطر اپنی زوجہ کی طرف دیکھا، کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں چلا گیا تو تیرا کیا ہوگا؟ بھیا سننا تھا کہ زوجہ حبیب کو جوش آیا، آواز دی حبیب کیا بات کر رہے ہو؟ ارے وہاں فاطمہ کی بیٹیاں نرغہ عادہ میں گھری ہوئی ہیں، وہاں ثانیہ زہرا یزیدیوں کے لشکر میں گھری ہوئی ہیں، تمہیں میرا خیال آ رہا ہے۔ یہ کہنے کے بعد زوجہ حبیب نے کہا حبیب فوراً روانہ ہو، اگر تم نہ گئے تو میں سر کے اوپر چادر ڈال کے نبی کے نواسے کی نصرت کو نکل پڑوں گی۔ عزیزان گرامی مجھے یقین ہے آن لائن مجلس ہو رہی ہے، جہاں جہاں عزادار مجلس کو سن رہے ہوں گے اپنے آقا کا غم منا رہے ہوں گے، دعا کیجئے یہ حالات ختم ہو، کووڈ-19 کی وبا دنیا سے ختم ہو تو ہم جس اہتمام کے ساتھ مولا حسین کا غم مناتے تھے، مولا حسین کی مجلسیں کرتے تھے، اسی حسین سے مجلسیں، اسی اہتمام سے مجلسیں کر سکیں۔ بہرحال مجلس ہو رہی ہے، اس اہتمام سے نہ صحیح جیسے ہوتی تھی مگر ہو رہی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، آپ اپنے گھروں کے عزاخانوں میں صحیح آج اس وادی الکبیر کی مرکزی امام بارگاہ کی مجلس سن رہے ہیں، آپ رو
رہے ہیں، کوئی آپ کو تماچے مارنے والا تو نہیں ہے، کوئی آپ کو رونے سے روکنے والا تو نہیں ہے۔ ہائے مولا حسین کی یتیمہ کیا کرے کہ جسے باپ کے اوپر آنسو بھی نہ بہانے دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے اپنی زوجہ کے اس جذبے کو دیکھا اور اس کے بعد دعائیں دیں۔ دعائیں دینے کے بعد اپنے غلام سے کہا جاؤ سواری تیار کرو، ہم آتے ہیں۔ حبیب ابن مظاہر کو سواری تک پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی۔ مولا حسین کی غربت کا اندازہ لگائیے، مولا حسین کی بے کسی کا اندازہ لگائیے کہ جناب حبیب ابن مظاہر نے سنا کہ ان کا غلام رہوار سے کہہ رہا تھا کہ تو پریشان نہ ہو، اگر میرا آقا آنے میں کچھ دیر کرے گا تو میں مولا حسین کی نصرت کو جاؤں گا۔ حبیب ابن مظاہر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بار الہ یہ کیسا وقت ہے نبی کے نوازے پر کہ اب غلام بھی مولا حسین کی نصرت کے لیے بیتاب ہے۔ یہ کہنے کے بعد حبیب ابن مظاہر گھوڑے پر سوار ہوئے، مولا حسین کی جانب روانہ ہوئے۔ لکھا ہے کہ مولا حسین در خیمہ کے اوپر کھڑے ہوئے بار بار راہ کوفہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بہن مولا حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، مولا حسین راہ کوفہ کو دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ زینب نے غور کیا کہ بہت دن کے بعد امام حسین کے چہرے پر مسرت کا جذبہ ظاہر ہو رہا ہے، مولا حسین کے چہرے کے اوپر مسرت کی سرخی ظاہر ہو رہی ہے۔ آواز دی بھیا آج بہت دن کے بعد تمہارے چہرے پر اطمینان نظر آ رہا ہے، تمہارے چہرے پر مسرت کی لہریں نظر آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ آواز دی بہن زینب مبارک ہو، میرا دوست حبیب آ رہا ہے، میرا بچپن کا دوست آ رہا ہے۔ لیجئے خیموں میں ایک خوشی کی لہر دوڑنے لگی کہ مولا حسین کے بچپن کا دوست آ گیا۔ میں کہوں گا اے بیویوں یہ آج کی بات ہے کہ حبیب کے آنے پر اتنی خوشی ہے، لیکن عاشور کا دن ہوگا یہی حبیب لاشوں سے ٹکڑے ٹکڑے کے تلواروں سے حبیب کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آوازیں آپ کی بلند ہو گئی، دیکھیں مجلس یہیں پر ختم ہو جانا چاہیے لیکن آپ کی آوازیں بلند ہوں گی۔ یہ حبیب ابن مظاہر کا ذکر تھا، یہ حکم تھا انتظامیہ کمیٹی مرکزی امام بارگاہ وادی الکبیر مسجد علی ابن ابی طالب کا، جس کو میں نے پورا کیا۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ 2 منٹ میں اپنی طرف سے ہی مصائب پڑھ لوں۔ جناب حبیب ابن مظاہر آئے اور عاشور کے دن ان کا وہ جذبہ کہ جب مولا حسین کی نماز کے سلسلے میں لشکر یزید کی جانب سے گستاخی کی گئی تو حبیب ابن مظاہر نے اپنی تلوار کو نکالا اور نکالنے کے بعد آپ نے مولا حسین کے اوپر جان قربان کی۔ مولا حسین اپنے بچپن کے دوست کے لاش پر گئے اور جانے کے بعد آنکھوں سے آنسو بہائے۔ بھائی دیکھیں کربلا میں ہمیں 2 بچپن کے دوست نظر آتے ہیں، ایک مولا حسین و حبیب ابن مظاہر ہیں۔ میں آپ کو 2 دوستوں کا واقعہ اور سناتا ہوں۔ جس طرح سے حبیب ابن مظاہر مولا حسین کے بچپن کے دوست تھے، بھائی جیسے حبیب ابن مظاہر مولا حسین کے بچپن کے دوست تھے، ویسے ہی تاریخ کہتی ہے کہ ابراہیم ابن مالک اشتر، جناب مالک اشتر کے فرزند حبیب ابن مالک اشتر مولا عباس کے بچپن کے دوست تھے۔ بھائی مولا حسین کے دوست کے مصائب آپ نے سن لیجئے، اب مولا عباس ان کے دوست کا واقعہ بھی سن لیجئے اور گفتگو کو تمام کیا میں نے۔ حبیب ابن مظاہر مولا حسین کے بچپن کے دوست اور مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم ابن مالک اشتر اور مولا عباس بچپن کے دوست، جنگ صفین میں ایک ہی خیمے میں رہتے تھے، ساتھ ساتھ عبادت کرتے تھے، ساتھ ساتھ آرام فرماتے تھے۔ روایت بتاتی ہے کہ جب جناب مختار نے مولا حسین کے خون کا انتقام لے لیا تو ابراہیم ابن مالک اشتر کربلا پہنچے، اور کربلا پہنچنے کے بعد دور سے ابراہیم ابن مالک اشتر کی نظر مولا حسین کی قبر پر پڑی، اپنے آپ کو سواری سے گرایا، وہ ابراہیم ابن مالک اشتر کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے فرزند زہرا کی قبر پر آئے، امامے کو پھینک دیا، گریبان کو چاک کیا، اپنے چہرے پر تماچے لگائے اور مولا حسین کی قبر پر بیٹھ کے بہت دیر روئے۔ اور اس کے بعد ابراہیم ابن مالک اشتر نے سب سے پہلے مولا حسین کے روضے کی بنیاد ڈالی، 4 بانس لے کے مولا حسین کی قبر کے چاروں طرف لگائے، کھجور کے پتوں کا سائبان بنایا، اس لیے کہ ابراہیم ابن مالک اشتر کے کلیجے پر چھریاں چل رہی تھی کہ نبی کے نواسے کی قبر دھوپ میں تپ رہی ہے۔ میں کہوں گا ابراہیم
آپ سے تپتی ہوئی خبر نہ دیکھی گئی. ذرا بی بی زینب سے پوچھئے جنہوں نے بھائی کے گلے پر خنجر چلتے ہوئے دیکھا. اللہ اکبر. بس سنیے 2 منٹ. اور اس کے بعد جب جناب ابراہیم ابن مالک اشتر مولا حسین کی قبر کے اوپر صاحبان بنا چکے, یہ پہلے روضے کی بنیاد تھی, جب بنیاد ڈال چکے تب جناب مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم ابن مالک اشتر جناب عباس کے بچپن کے دوست مولا حسین کی قبر سے اٹھے. اٹھنے کے بعد نہر کی طرف دیکھا تو نہر کی طرف جیسے ہی نظر ڈالی ویسے ہی بچپن کے دوست عباس کی قبر نظر آئی. جیسے ہی جناب عباس کی قبر کو, بچپن کے دوست کی قبر کو دیکھا, لکھا ابراہیم ابن مالک اشتر دوڑنے لگے اور قبر عباس پر پہنچ کر روئے نہیں, قبر عباس کی مٹی کو اپنی مٹھی میں ایسے دبایا جیسے جناب عباس کی کلائی پر ہاتھ رکھا ہو اور آواز دی, عباس میں تمہارے بچپن کا دوست ہوں. اللہ اکبر. اے عباس میں تمہارے بچپن کا دوست ہوں, میرے علاوہ تم سے ایسے بات کرنے کی جرت کوئی نہیں کر سکتا. دیکھو مجھے جتنا رونا تھا میں فرزند زہرا کی قبر پر رو چکا ہوں, میں تمہاری قبر پر رونے نہیں آیا ہوں, میں تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ عباس تمہیں علی نے کربلا کے لیے مانگا تھا, تم مولا علی کی تمنا ہو. عباس میں تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ زہرا کا گھر اجڑ گیا, تم نے تلوار کیوں نہ نکالی. اے عباس علی اکبر کے سینے میں نیزہ مارا گیا, اے عباس قاسم کا لاشا پامال کیا گیا, اے عباس سیدہ کے لال کے گلے پر چھری چلائی گئی, اے عباس تم نے تلوار کیوں نہ نکالی. جملہ سنیو, مجلس کو تمام کر رہا ہوں. جیسے ہی ابراہیم ابن مالک اشتر نے قبر عباس پر ہاتھ رکھ کے سوال کیا, لکھا ہے قبر عباس ہلنے لگی اور جناب عباس کی آواز ہے, ابراہیم ارے اب آ رہے ہو, ارے کاش عاشور کے دن آ جاتے اور میرے آقا حسین سے مجھے اجازت دلوا دیتے تو نہ سید کے گلے پر خنجر چلتا, نہ سیدانیوں کے سروں کی چادریں چھنتی. اے ابراہیم میرے آقا نے مجھے جنگ کی اجازت کہاں دی, ارے کاش عاشور کے دن آ جاتے اور میرے آقا سے مجھے اجازت دلوا دیتے. وَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لن اللهم لن ماتم حسین. جل یا امام زمان, جل یا امام زمان, جل یا امام زمان, یا حسین 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 یا امام زمان جل یا امام چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا, 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 چاند محرم کے تو بدلے میں چلا جا. تجھے دیکھ
بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، گھر زارا لٹنے کی خبر تو نے سنائی، تجھے دیکھ کے روتی ہے محرم میں خدائی، 1400 برس بیتے، 1400 برس بیتے، سب کہتے شکوا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، ملنے کے لیے بھائی کو بے چین پڑی ہے، کب سے علی اکبر کی وہ راہوں میں کھڑی ہے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، اسے تو نہ نظر آئے، چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے صغرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، ویران گھروں میں نہ اسے نیند آتی، اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی، قدموں کے نشان ڈھانپ کے، قدموں کے نشان ڈھانپ کے بیٹھی ہے سرے راہ، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو
تو بدلی میں چلا جا. بھیا کی جدائی میں پریشان ہے رہتی, ہر روز یہ نانا کو رو رو کے کہتی, اکبر نہ ملا نانا, اکبر نہ ملا نانا, میں مر جاؤں گی تنہا. چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا, اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا, اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا, اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. تجھے دیکھ کے مر جائے نا, تجھے دیکھ کے مر جائے نا, بیمار ہے صغرا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا, اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا, اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. گن کے جو صغرا نے یہ دل ہے گزارے, زندہ ہے تو اکبر کے وعدوں کے سہارے. دن رات تڑپتی ہے, دن رات تڑپتی ہے, اسے اور نہ تڑپا. چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا, اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا, اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا, اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا, اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا, اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. رونے نہیں دیتے مجھے راتوں کو مسلمان, بیماری سے بے حال ہوں کچھ روز کی مہمان. ہر سے دل سے ہے مجھ کو, ہر سے دل سے ہے مجھ کو, اب موت نے گھیرا. محرم کے تو بدلی میں چلا جا, اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا, اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا, اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. تجھے دیکھ کے مر جائے نا, تجھے دیکھ کے مر جائے نا, بیمار ہے صغرا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا, اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. تجھے دیکھ کے مر جائے نا, تجھے دیکھ کے مر جائے نا, بیمار ہے صغرا. اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا, اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا, اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا, اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا, اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا. ویران گھروں میں نہ اسے نیند ہے آتی, اکبر کی جدائی ہے اسے خون رلاتی. قدموں کے نشان آپ کے, قدموں کے نشان آپ کے, بیٹھی ہے سرا. محرم کے تو بدلی میں چلا جا, چاند محرم
چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، تجھے دیکھ کے مر جائے نا، بیمار ہے سغرا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا، ملنے کے لیے بھائی کو بے چین پڑی ہے، کب سے علی اکبر کی وہ راہوں میں کھڑی ہے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، بچھڑی ہے یہ مدت سے، اسے تو نہ نظر آئے، محرم کے تو بدلی میں چلا جا، لبیک یا حسین، 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 سلام کربلا کی پاک ماں کو ہمارا ہو سلام، 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 دن کی گودی میں پلوں نے دن کو بخشا دوا، دن کی گودی میں پلوں نے دن کو بخشا دوا، کربلا کی پاک ماں کو ہمارا ہو سلام، کربلا کی پاک ماں کو ہمارا ہو سلام، کربلا کی پاک ماں کو ہمارا ہو سلام،
की गोदी में पलों ने दिन को बख्शा दवा, जिनकी गोदी में पलों ने दिन को बख्शा दवा, करबला की पाक माओ को हमारा हौसला, 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 करबला की पाक माओ को हमारा हौसला। मदरे असगैन कैसे भेजोगा अपना बोल, मदरे असगैन कैसे भेजोगा अपना बोल, माँ भी तो स्वयं बिना पाए थे असगर की कला, माँ भी तो स्वयं बिना पाए थे असगर की कला, करबला की पाक माओ को हमारा हौसला, 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 जिनके खून से आज रोशे है जबीने करबला, जिनके खून से आज रोशे है जबीने करबला, करबला की माँ ने पाले थे शोहदा वो तमाम, करबला की माँ ने पाले थे शोहदा वो तमाम, करबला की पाक माओ को हमारा हौसला, 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 करबला की पाक माओ को हमारा हौसला। मदर एक किया है आसमान सुन सका, मदर एक किया है आसमान सुन सका, क्योंकि लाल बह गया एक भर का नोहा सुबह शाम, क्योंकि लाल बह गया एक भर का नोहा सुबह शाम, करबला की पाक माओ को हमारा हौसला, 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 करबला की पाक माओ को हमारा
کے ساتھ مانا پھر مل پائی ان کو زندگی ساری تمام، مانا پھر مل پائی ان کو زندگی ساری تمام، کربلا کی پاک ماں کو ہمارا حوصلہ، 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 مادر عباس نالا ہونا کیوں عباس پہ، مادر عباس نالا کیوں نہ ہو عباس پہ، شہنشاہ کوئی وفا سے بنا ہے جشن کا، شہنشاہ کوئی وفا سے بنا ہے جشن کا، کربلا کی پاک ماں کو ہمارا حوصلہ، کربلا کی پاک ماں کو ہمارا حوصلہ، کربلا کی پاک ماں کو ہمارا حوصلہ، جن کی گودی میں پلوں نے دین کو بخشا دوان، جن کی گودی میں پلوں نے دین کو بخشا دوان، کربلا کی پاک ماں کو ہمارا حوصلہ، کربلا کی پاک ماں کو ہمارا حوصلہ، ثانیہ لارا وہ ماں ہے جس نے جوڑی پیش کی، ثانیہ لارا وہ ماں ہے جس نے جوڑی پیش کی، دین ہے ممنون اس کا اور اونچا ہے مکان، دین ہے ممنون اس کا اور اونچا ہے مکان، کربلا کی پاک ماں کو ہمارا حوصلہ، 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 مادر شبیر کے زخموں کی کوئی حد نہیں، مادر شبیر کے زخموں کی کوئی حد نہیں، فاطمہ زہرا وہ ماں ہے جس کو سارے ہے سلام، فاطمہ زہرا وہ ماں ہے جس کو سارے ہے سلام، کربلا کی پاک ماں کو ہمارا حوصلہ، مادر شبیر کے زخموں کی کوئی حد نہیں، مادر شبیر کے زخموں کی کوئی حد نہیں، فاطمہ زہرا وہ ماں
گودی میں بلوں نے دین کو بخشا دوا، جن کی گودی میں بلوں نے دین کو بخشا دوا، کربلا کی پاک ماں کو ہمارا ہو سلام، کربلا کی پاک ماں کو ہمارا ہو سلام، ماتمی کرتے ہیں ماتم کر کے نہرا کو سلام، ماتمی کرتے ہیں ماتم کر کے نہرا کو سلام، روز محشر کو شفاعت کا ملے گا ان کو جان، روز محشر کو شفاعت کا ملے گا ان کو جان، کربلا کی پاک ماں کو ہمارا ہو سلام، 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 کربلا کی پاک ماں نے لٹائی کو دیا، کربلا کی پاک ماں نے لٹائی دین کے بگڑے بنائے اور بچایا اسلام، دین کے بگڑے بنائے اور بچایا اسلام، کربلا کی پاک ماں کو ہمارا ہو سلام، 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 ماتمی ماں نے سکھایا گودی میں ماتم احسان، ماتمی ماں نے سکھایا گودی میں ماتم احسان، میرے عزادارے سکھائے اور سب کا احترام، میرے عزادارے سکھائے اور سب کا احترام، جیو بھائی جیو، کیا بات ہے. یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا، 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 چل بھی سکتا نہیں چل بھی سکتا نہیں میں بڑا ہوں بیمار، یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا، چل بھی سکتا نہیں چل بھی سکتا نہیں میں بڑا ہوں بیمار، یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا، چلو جی
यूं ना पत्थर मारो संग मेरे परदादा यूं ना पत्थर मारो संग मेरे परदादा यूं ना पत्थर मारो संग मेरे परदादा चल भी सकता नहीं चल भी सकता नहीं मैं बड़ा हूँ बीमार यूं ना पत्थर मारो संग मेरे परदादा यूं ना पत्थर मारो संग मेरे परदादा चल भी सकता नहीं चल भी सकता नहीं मैं बड़ा हूँ बीमार यूं ना पत्थर मारो संग मेरे परदादा 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 लाल बाकर मेरा जीना दुश्वार है साथ पुकिया मेरे मजमा यार है खा गया मेरा दिल शाम वाला बाजार यूं ना पत्थर मारो संग मेरे परदादा यूं ना पत्थर मारो संग मेरे परदादा चल भी सकता नहीं चल भी सकता नहीं मैं बड़ा हूँ बीमार यूं ना पत्थर मारो संग मेरे परदादा 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 सैकड़ों मील वो फासले हैं मेरे तुमने डाए सिता काफिले पर मेरे खून से तर हुए शाम की हर दीवार यूं ना पत्थर मारो संग मेरे परदादा 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 तंग रस्सियों से है मेरी गर्दन बंधी भाई सजाद है तेरे दुश्मन सभी मेरा दम घुट चला ये गले से उतार यूं ना पत्थर मारो संग मेरे परदादा 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 कैदी शहजादियां सब है आले नबी कारवां को लिए चल रहा है अली आ गया शाम में खून रोता सला यूं ना पत्थर मारो संग मेरे परदादा यूं ना पत्थर मारो संग मेरे परदादा
یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا چل بھی سکتا نہیں چل بھی سکتا نہیں میں بڑا ہوں بیمار یوں نہ پتھر مارو سنگ میرے پردادا بلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ مکے چے آبے زمزم کا پیندے مکے چے آبے زمزم کا پیندے ریڈی دا پیاسا کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ مکے چے آبے زمزم پہ پیندے مکے چے آبے زمزم پہ پیندے ریڈی دا پیاسا کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ آدھے مدینہ ہے جایا من دی کیوں زخم تھی میت حسن دی آدھے مدینہ ہے جایا من دی کیوں زخم تھی میت حسن دی مولا حسن دی وارث پتر دا مولا حسن دی وارث پتر دا ہے لٹیا سہرا کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ میں گلو کے آگے دیندے صلاحے مکے نو جاوے حاجی سڈاوے میں گلو کے آگے دیندے صلاحے مکے نو جاوے حاجی سڈاوے گال بر حق پر دل پیا کے گال بر حق پر دل پیا کے اکبر دا بابا کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ مکے چے آبے زمزم کا پیندے مکے چے آبے زمزم کا پیندے ریڈی دا پیاسا کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ میں گلو کے آگے دے دے صلاحے مکے نو جاویں حاجی سڈاویں میں گلو کے آگے دے دے صلاحے مکے نو جاویں حاجی سڈاویں گال بر حق پر دل پیا کے گال بر حق پر دل پیا کے اکبر دا بابا کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلائے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ مکے چے آبے
پیندا مکے چ آبے زمزم پہ پیندا تریڈے دا پیاسا کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ اختیار ساکو اے غم روایا سرور نے جے کو موڈا چایا اختیار ساکو اے غم روایا سرور نے جے کو موڈا چایا امت میں اوندا بے جرم کیتا امت میں اوندا بے جرم کیتا بامال لاشا کربلا ہے میرے سر دا کعبہ مکے دے پاسے میرے دل دا کعبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد متوجہ زیارت صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسین السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء سلطان ابو الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا علیکہ علی فی التحیت والثناء سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم الصلاۃ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا
وتمتعه فيها طويلا. من محمد وعلى محمد صلوات. صل على